قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ مومنوں کی یہاں صفات بیان کی جا رہی ہے، اور ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ۔ مومنوں کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان اصل ہے، اس کے بعد اعمال ہے، چونکہ اعمال میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر اللہ کریم نے کیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور باقی اعمال کا جسم سے ہے، چونکہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے پورے جسم میں۔ اعمال میں نماز پہلے اور باقی اعمال زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر امور ہو، وہ سب بعد میں فرض ہوئے ہیں، نماز پہلے فرض ہوئی ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ظاہری آداب یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وضو کرتا ہے، تو وضو اچھے طریقے سے کرے، جو وضو میں فرائض ہے وہ پورے کریں۔ وضو میں کتنے؟ 4 فرض ہوتے ہیں، تو وہ پورے ادا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ظاہری اس کے آداب ہیں کہ اس کے فرائض کا، نماز کے فرائض کا، شرائط کا خیال رکھے۔ پھر اس کے بعد باطنی آداب ہے۔ باطنی آداب یہ ہے کہ دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، عبادت اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کی نماز نہ ہو، اللہ کا خوف بندے کے دل پر غالب ہو، اور پھر وہ یہ سمجھ کے کہ یا اللہ، جیسے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ اکبر، تو خود کو یہ تصور کریں کہ اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ یہ اس کی باطنی آداب ہے۔ جو شخص مستحب وقت اس میں نماز نہ پڑھے، ڈیلے کرتا رہے، آخری وقت جو ہی کوئی 4 منٹ رہ گئے، 5 منٹ اگلی نماز میں، تو کھڑے ہو کے جلدی سے نماز پڑھے، یہ اقامت صلاۃ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ نماز کو اس کے صحیح پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ مکروہ وقت میں جو نماز پڑھے، فویل للمصلین قرآن ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کو اس کے مستحب وقت پر پڑھنا، اور نماز کی پاکی، آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا تو پہلے جسم کو پاک کرتا ہے نا۔ اب وہ جو جسم کو پاک کرنے کا خیال ہی نہ ہو، کپڑوں کی پاکی کا خیال ہی نہ ہو، جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ کی پاکی پلیتی کا خیال ہی نہ ہو، تو وہ بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، وہ بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ بھی اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ نماز انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بڑے بڑے فاسق، فاجر، بڑے بڑے ظالم قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا، جب ایک دفعہ وہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر سارے گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بالکل سیدھے راہ پر آ جاتے ہیں، پھر گناہوں کی جو زندگی ہوتی ہے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے نماز پڑھنے کی۔ نماز آدمی سے برے کام چھڑوا دیتا ہے۔ نماز بیماریوں کا علاج ہے، برائیوں کا بھی ہے، بیماریوں کا بھی ہے۔ برائی آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو بیماریوں کا علاج اس کے اندر اس ہے کہ وضو کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ صفائی کا خیال آتا ہے۔ یہ آپ نے کووڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے زمانے میں کہا جاتا تھا بھائی ہاتھ دھویا کرو، سینیٹائز کیا کرو، صاف رہا کرو۔ تو یہ اسلام، یہ تو ابھی بتا رہے ہیں نا، اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جس کا جسم صاف رہتا ہے وہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرہ آدمی دھوتا ہے تو نہ جانے کون کون سے جو جرمز ہوتے ہیں انسان کے سکن کے اوپر، چہرے کے اوپر، اللہ وہ صاف کر دیتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اکثر پاک صاف رہتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتے ہیں نا، آپ غور کیجئے گا، یا تو ان کے بدن سے اسمیل آتی ہوگی، ان کے وجود سے گندگی آپ کو نظر آئے گی۔ جو آدمی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، پاک صاف خوبصورت بہترین لباس پہن کر، اچھا عطر لگا کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو نماز انسان کی پرسنالٹی کو نکھارتا ہے۔ پھر نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ غور کریں نا، اگر بارش نہیں ہو رہی تو چلو نماز پڑھتے ہیں، کون سی؟ نماز استسقاء پڑھ لیتے ہیں۔ سورج گہن ہو رہا ہے، چاند گہن ہو رہا ہے تو چلو نماز کسوف پڑھ لیتے ہیں۔
کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری پریشانی آتی، چلو صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے ہیں. یہ تو جہاں تکلیف کا اندیشہ، جہاں پریشانی کا کوئی معاملہ، فوراً کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نماز شروع کر دیں. تو یہ نماز بیماری دور کرتی ہے، برائی دور کرتی ہے، پریشانی دور کرتی ہے. نماز کو کیسے پڑھا جائے، وہ تفسیر روح البیان میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے حضرت حاتم زاہد سے پوچھا تھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نماز کا وقت آتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں. وضو کے جو فرائض ہیں، وضو کی جو پراپر طریقہ ہے سنت کے مطابق، اس طرح میں وضو کر کے پھر میں مصلی پہ سیدھا کھڑا ہوتا ہوں. اور دل میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بالکل کعبہ شریف میرے سامنے، میرے چہرے کے سامنے، اور مقام ابراہیم میرے سینے کے مقابل ہے، اور اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے. میرا قدم جو ہے یہ پل صراط کے اوپر رکھا ہوا ہے، میرے رائٹ سائڈ جنت ہے، میرے لیفٹ سائڈ جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ آ رہا ہے. اور پھر ہر نماز کو میں اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتا ہوں. اور جب یہ سوچ میری بن جائے تو پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں قرآن کا، اس پہ میں غور کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا میرے لیے. قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انکساری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، روتے ہوئے میں سجدہ کرتا ہوں. اور پھر امید کہ یہ میری نماز قبول ہو، التحیات اسی سے شروع کر لیتا ہوں، سنت کے مطابق سلام پھیر دیتا ہوں. اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے نماز کے قبول ہونے کی امید کرتا ہوں، اور یہ خوف رکھتا ہوں کہ میری نماز کو کہیں مردود نہ کر دیا جائے، ٹھکرا نہ دیا جائے، واپس میرے منہ پہ نہ مارا جائے. اس طرح میں مشغول ہوتا ہوں، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اور پچھلے 30 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ تھے وہ لوگ جو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو انہیں لطف بھی آتا تھا نماز پڑھنے میں. نماز ایسی عبادت ہے جو ایمان لانے کے بعد شروع ہوتی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک ہم پہ فرض رہتی ہے. زندگی شروع ہو گئی ہے، اللہ کا ذکر اذکار، جو ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور پھر بلوغت سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک نماز اس پہ فرض ہے. نماز اس طرح فرض ہے کہ جناب اگر جیسے قیام فرض ہے نا ہم پر، قیام کھڑے ہو کے نماز شروع کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. بیمار ہو، کوئی عذر ہے، کہا بیٹھ کے پڑھ لو. کہا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی تنگی پریشانی یا بیماری ہے، تو کہا لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے پڑھنے میں اشارے سے پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز معاف ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادلوں سے آواز آئی تھی کہ جا عبد القادر تیری نماز معاف ہے. تو آپ سمجھ گئے، کہا یہ کوئی شیطان ہی ہے. نماز تو نبی علیہ السلام 5 نہیں، وہ 6 نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو مجھ پہ نماز کیسے معاف ہے؟ کہا بدبخت یہ تیرا وار ہے. تو کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا یہ اس سے بھی بڑا خطرناک وار ہے کہ تو مجھے میرے علم پہ مجھے اتراتا ہے، میں علم پہ فخر کروں کہ دیکھو مجھے علم. کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج نماز ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. یہ جو سجدہ ہے یہ انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. تمام مسلمان پاک صاف ہو کر 5 وقت ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک ہی صف کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے، ایک اللہ کو مانتے ہوئے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں. اور صفوں میں دیکھیں 2 چیزیں، جماعت کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بندہ خالق کی عبادت کرتا ہے، جماعت کی صورت میں وہ عبادت اوپر جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپس میں تعلق مسلمان بھائیوں کا جو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. جماعت اسی لیے ہے نا، مسجد میں ہم کیوں آتے ہیں؟ اس لیے اکٹھے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں. روحانی نظر سے دیکھیں نا تو یہ نماز ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اسی نیت سے مسجد میں آیا کریں، کیونکہ جب اس نیت سے مسجد میں آئے نا کہ اللہ کی عبادت ہو اور مخلوق خدا سے محبت ہو،
تو اللہ دل سے حسد دور کر دیتا ہے، بغض دور کر دیتا ہے، نفرت دور کر دیتا ہے، اس آدمی کے اندر اللہ اس کے دل کو سنوار لیتا ہے۔ اور اگر نیت ہی یہ نہ ہو، مسجد میں اس نیت سے آئے کو نہیں، چلو جی کہیں جا کے بیٹھنا ہی ہے، چوک چوراہے پہ بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں، وہ چوک چوراہا جو پاکستان میں ہوتا ہے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے صحیح، اور چلو مسجد ہی چلو، ادھر ہی جا کے کوئی نہ کوئی گپ تو لگ ہی جائے گی کسی کے ساتھ۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، نیت یہ کہ چلو 4-5 بیٹھ کے کسی کی غیبت ہی شروع کر دیں گے، کسی ایک کو پکڑ کے رگڑ ہی لیں گے اس کو، تو اب وہ نیت تو رہی نہیں۔ اللہ کے لیے عبادت کے لیے آنا، مسجد میں بیٹھنا، اور آپ ان سب کو چھوڑ کے کسی اور کو ڈسکس کرنا شروع کر دو، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو سنوارے اور اللہ تعالی دلوں کے زنگ کو دور فرمائے۔ میں نماز ہی کے اوپر ابھی کلام اور بھی رکھوں گا، اور وقت کو میری نظر جو ہے وہ گھڑی پر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو نماز کی قبولیت کے حوالے سے جو معاملات ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ